تو نماز کے ٹائم پر یہ یاد آتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول نے کثرت سے پڑھی ہے، روزے بھی تو کثرت سے رکھے ہیں، صدقے بھی تو کثرت سے دیے ہیں، وہ کیوں نہیں یاد آتا ہے آپ کو؟ تو بھائی تم جھوٹ لکھ دو حدیث کے اندر کہ تراویح پڑھنا فرض ہے، جو نہیں پڑھے گا گنہگار ہوگا، جھوٹ لکھنا چاہتے ہو حدیث کے اندر، حدیث بدلنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تحریف کرنا چاہتے ہو قرآن حدیث کے اندر۔ دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال فیضان سوال کر رہے ہیں کہ سلمان بھائی آپ کہتے ہیں کہ تراویح نفلی نماز ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گنہگار نہیں ہے، لیکن مفتی طارق مسعود کہتے ہیں کہ تراویح پڑھنی چاہیے کیونکہ سنت مؤکدہ ہے، اب عام بندہ کس کی بات مانے؟ دیکھیں میرے بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اگر دو انسان قرآن حدیث کا نام لے کر الگ الگ بات کر رہے ہیں تو عام پبلک کیسے فیصلہ کرے کہ کون سی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آج آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں جس سے آپ فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی آپ کو غلطی نہیں لگے گی، آپ حق کو الگ پہچان لیں گے باطل سے کہ یہ باطل ہے، یہ حق ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی عالم آپ کے سامنے کوئی بات کرے کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے یا حدیث میں ایسا لکھا ہے یا اللہ کے رسول نے اس معاملے میں ایسا کہا ہے، تو آپ ایک چھوٹا سا سوال اس سے کر لیا کریں، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ مفتی طارق مسعود ہو یا کوئی بھی دنیا کا عالم ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ میری ہر بات صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ یہ سوال کر لیں کہ بھائی آپ نے جو بات کہی ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، اس کا دلیل سے جواب دے دیجئے، کون سی آیت میں لکھا ہے یا کس حدیث میں لکھا ہے جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، تو بھائی ان سے پوچھ لیا جائے کہ مفتی صاحب یہ کس حدیث کے اندر آیا ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے؟ یعنی کسی حدیث کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں کہ تراویح جو ہے سنت مؤکدہ ہے، پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنے والا گنہگار ہوگا یا ملامت ہوگا، کہیں ایسا لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں مجھ سے کہ بھائی میں نے یہ کہا کہ تراویح نفلی ہے تو پھر میں اس کا ذمہ دار ہوں، مجھ پہ یہ واجب ہے کہ میں اس کا جواب دوں کہ تراویح نفلی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں اگر اسے نفلی نماز بتا رہا ہوں تو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ تو حدیث کے اندر ہے، یعنی جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح تہجد کی نماز پڑھائی اپنے حجرے سے باہر آ کر، یہ کئی ساری کتابوں میں ہے، میں جامع ترمذی کا آپ کے سامنے حوالہ رکھ دیتا ہوں، آپ پڑھ لیں اور خود آپ اس کا ترجمے میں پڑھ لیں کیا لکھا ہے، اور میں عربی متن بھی اس کا پڑھ کے سنا دوں گا۔ کبھی کوئی یہ کہے کہ بھائی انہوں نے ترجمہ پڑھ لیا، ترجمے میں تو انہوں نے اپنی مرضی سے ڈال دیا، اپنے عالم کا ترجمہ پڑھ دیا، ٹھیک ہے؟ تو میں عربی متن سے یہ پڑھ کے دکھا دوں گا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی، تو پہلے دن جب آپ نے یہ نماز پڑھائی تو 1/3 رات گزر گئی، یعنی اگر آج کے ٹائم پر کیلکولیٹ کریں اس زمانے کا ٹائم تو گھڑی کے حساب سے دیکھیں تو 11 ساڑھے 11 بج گئے ہوں گے، یعنی 1/3 رات گزر گئی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 25ویں شب کو، یعنی 25ویں رات کو رمضان کی یہ نماز پڑھائی اپنے حجرے سے باہر آ کر، تو اتنا لمبا قیام کرا کہ آدھی رات گزر گئی۔ تو جب آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کری تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں پوری رات قیام کرائیں، ٹھیک ہے؟ پوری رات نفل کی نماز پڑھائیں۔ اس حدیث کے اندر الفاظ دیکھیں آپ، پوری رات نفل کی نماز، یہ نفلی نماز پوری رات پڑھائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ جماعت سے تو اسے پوری رات کا ہی ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کا عربی متن پڑھ کے سناتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، یعنی جب اللہ کے رسول نے انہیں آدھی رات نماز پڑھائی تو صحابی کیا کہتے ہیں آگے سے، فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ، یعنی صحابی رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمیں پوری رات نفل نماز پڑھائیں۔ نفلتنا کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی مولوی کے پاس جائیں، اس سے پوچھ لیں ترجمہ کرانے کہ بھائی اس کا کیا ترجمہ بن رہا ہے، اس کا سنت موقع کا ترجمہ بننا ہے نفلتنا کا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ نے اپنی حدیث کا فوٹو دکھا دیا، وہ دکھا دیا امیج اسکین، آپ ہمیں کسی دیوبندی عالم کا دکھائیں، تو بھائی دیوبندی عالم کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے عربی متن کے اندر بھی یہی لکھا ہے، نفلتنا کے الفاظ ہیں، اور ترجمہ بھی یہی کرا ہے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں پوری رات نفل نماز پڑھائیں، تو نفلی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو مولوی مفتی بیٹھ کے ممبر پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جو سنت موقع ہے پڑھنی چاہیے ورنہ ملامت ہوں گے، کہاں لکھا ہے ایسا؟ دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں جو سنت موقع اسے کہتے ہیں جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو یا اللہ کے رسول ہمیشہ کرتے ہوں۔ اچھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ پیر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، کتنے مولوی ہیں مجھے بتائیں ذرا جو پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں ریگولر، کبھی نہیں چھوڑتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 یعنی 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے چاند کی، کتنے مولوی ہیں جو یہ روزہ رکھتے ہیں؟ 11 روزے بنتے ہیں یہ، اگر آپ ہر مہینے کا حساب لگائیں 11-12 روزے بنتے ہیں۔ کون مولوی ہے جو مہینے میں 12 دن روزہ رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کے پہلے، کتنے مولوی پورا شعبان روزہ رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اور یہ کہتے ہیں جی تاکید کری ہو، تو چلو تاکید پہ بھی میں آپ کو الزامی جواب دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے، جمعہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ صحابی آ کر بیٹھ گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے فلاں کھڑا ہو، کیا تم نے تحیۃ المسجد کی 2 رکعت پڑھی؟ تو ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو نہیں پڑھی۔
تو کہا اٹھ کھڑا ہو اور ہلکی 2 نماز پڑھ، یعنی فٹافٹ 2 رکعت نماز پڑھ نفل تحیۃ المسجد کی. اور آپ نے اعلان کیا کہ یہ لوگوں سن لو، کوئی بھی ہماری مسجدوں میں اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد نہ پڑھ لے. ابھی اللہ کے رسول نے تاکید کری ہے، صحابی کو اٹھا کے نماز پڑھائیے. بتائیں ایمانداری سے کتنے لوگ ہیں جو دیوبندی، بریلوی یعنی حنفی ہیں، اپنی مسجدوں میں جمعے کے دن یہ نماز پڑھتے ہیں تحیۃ المسجد کی. ویسے تو ہر نماز کے ساتھ خاص ہے، یہ مسجد کا حق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید جمعے کے دن کری ہے، خاص طور سے حکم دیا ہے کہ نہ بیٹھے ہماری مسجدوں میں کوئی بھی جب تک تحیۃ المسجد نہ پڑھ لے. اب یہاں تاکید آ گئی، یہ تو سنت موقعہ ہو گئی، لیکن مولوی جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ نفلی نماز ہے. اب نفلی ہو گئی، اللہ کے رسول نے یہاں حکم دیا ہے، آپ حکم دے رہے ہیں لوگوں کو اٹھا کے، یعنی بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا رہے ہیں کہ پڑھ، تو یہ نفلی ہو گئی یہاں. ٹھیک ہے، تو اپنے بنائے ہوئے مولوی کے اصول چل رہے ہیں کہ بھائی یہ سنت موقعہ ہے اور یہ سنت غیر موقعہ ہے، کچھ نہیں ہے حدیث کے اندر ایسا. ٹھیک ہے، سنت اس عمل کو کہتے ہیں، میں بتا چکا ہوں، جو اللہ کے رسول کرتے ہیں نفلی عمل، وہ ہمارے لیے سنت بن جاتا ہے کیونکہ آپ کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. باقی رہی یہ ٹرمز کی موقعہ اور غیر موقعہ، تو یہ محدثین نے سمجھانے کے لیے کہ اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے کرا یا کہا یا اس کو نہیں کرا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے وہ فرض یا موقعہ ضروری نہیں ہو جاتا، اس چیز کو یاد رکھیں. تو مولوی مفتی بیٹھ کے آپ سے جھوٹ بولتے رہیں گے، آپ مانتے رہیں گے، کہیں گے جی انہوں نے تو وہ دلیل دی ہے. بھائی دلیل قرآن و حدیث کی ہوتی ہے، مولوی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے تو میں 1000 اعتراض کر دوں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کسی سے سوال کریں یا کوئی آپ پر کوئی بات بتائے کہ جی ایسا ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے یا فرض ہے، تو اس سے دلیل دی جائے گی. ٹھیک ہے، اس سے لی جائے گی دلیل کی، پتہ بھائی کہاں ہے. تو میں نے حدیث سے بتا دیا کہ نفل نماز ہے، ان کے گھر کی کتاب کے ترجمے سے دکھا دیا، صحیح بخاری جامع ترمذی سے، کہ یہ نفلی نماز ہے. پھر اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو تراویح نفلی نماز ہے، اسے اپنے سر پہ نہ سوار کرا کریں کہ بھائی یہ پتہ نہیں کون سی اتنی بڑی نماز ہے، پورا سال آپ نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز آپ چھوڑ دیتے ہیں اور نفل کے لیے اتنا پریشان رہتے ہیں کہ کیسے بھی پڑھ لیں، یعنی ایک بوجھ ہے، نعوذ باللہ، اسے اتار دیں. تو بھائی پڑھو گے ثواب ہے، نہیں پڑھو گے گناہ گار نہیں ہوگا. کوئی بھی انسان جان بوجھ کے بھی کوئی چھوڑ دے گا، گناہ گار نہیں ہوگا. اب لوگ کہیں گے جی آپ تو لوگوں کو نماز سے دور کر رہے ہیں، ایسے تو لوگ نماز پڑھیں گے نہیں. تو بھائی تم جھوٹ لکھ دو حدیث کے اندر کہ تراویح پڑھنا فرض ہے، جو نہیں پڑھے گا گناہ گار ہوگا. جھوٹ لکھنا چاہتے ہو حدیث کے اندر، حدیث بدلنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تعریف کرنا چاہتے ہو قرآن حدیث کے اندر. اللہ کے رسول کو نہیں معلوم پڑی یہ چیز کہ اگر میں کہہ دوں گا یہ نفل ہے تو لوگ چھوڑ دیں گے. صحابی کو کہتے ہیں بھائی تو نفل کیوں بتا رہا ہے، سنت موقعہ ہے، اسے ضروری یعنی اسے فرض کے برابر کر دے تاکہ لوگ چھوڑے نا. تو بھائی جھوٹ تھوڑی بولا جائے گا، ایسے تو بہت سی چیزیں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے بتایا پیر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اکثر لوگ نہیں رکھتے، مولوی بھی نہیں رکھتے، تو فرض کر دو اسے، لوگوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، 13، 14، 15 کا روزہ فرض کر دو، چاشت کی نماز فرض کر دو. ٹھیک ہے، نفلی صدقات فرض کر دو، یعنی زکوٰۃ دینے کے بعد کوئی اگر زکوٰۃ دے دے، کسی کی 2 لاکھ روپے زکوٰۃ بننی ہے، تو اس سے کہو ہر سال تو 1 لاکھ روپے اور دے. کیوں؟ وہ کہے گا بھائی کیوں نہیں دینے چاہیے، سنت موقعہ کہتا ہے کوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا صدقہ کرتے تھے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مجھے 2 پہاڑ کی یعنی سونے کے پہاڑ مل جائیں تو شام نہیں ہو میں سب کو صدقہ کر دوں. تو کوئی مالدار آدمی صاحب کہہ سکتے ہیں بھائی تیرے پاس کروڑوں روپے ہیں تو اتنی زکوٰۃ کیوں دے رہا ہے، 10 کروڑ روپے زکوٰۃ دے دے گا وہ. ٹھیک ہے، تو نماز کے ٹائم پر یہ یاد آتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول نے کثرت سے پڑھی ہے، روزے بھی تو کثرت سے رکھے ہیں، صدقے بھی تو کثرت سے دیے ہیں، وہ کیوں نہیں یاد آتے آپ کو. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہم حق بات بتائیں گے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے. عبادت کے اندر ہماری نہیں چلے گی کہ ہم سنت کو فرض کر دیں اور فرض کو سنت یا نفل کر دیں. جو جیسا اللہ کے رسول نے بتایا ویسا ہی بتایا جائے گا. تو سنت موقعہ نہیں ہے، نفل نماز ہے، آپ کا اختیار ہے. کوئی پڑھتا ہے تو بہت ثواب ہے، نہیں پڑھتا گنہگار گار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں حق بات کہنے، سننا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.